الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر هذه الأمة بضعفائكم ينصر بهذه الأمة بضعفائهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مبارکہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں ایک عام ہماری ذاتی اور معاشرتی زندگی کے متعلق متوجہ فرما رہے ہیں ایک خاص حکم پر، اور ساتھ میں بڑے ہی انعام و اکرام کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ اس میں بہت ساری احتیاطی چیزوں کا بھی حکم فرمایا۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے آپ نے زمین میں ایک دانہ بو دیا، اس ایک دانے سے اس سے 7 کونپلیں نکل آئیں ننھی منی، پھر وہ بڑی جوان ہوئی تو ان کے ساتھ خوشے لگے اور ہر ایک کے ساتھ 100 دانے ہیں، تو جب 7 کونپلوں کے 100 دانے ہوں گے تو یہ 700 گنا ہو جائے گا کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ہمیں مل رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 پر بس نہیں ہے، جس کے لیے اللہ چاہے تو اللہ اس کو کئی گنا اور بڑھا کے دے دیں گے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کو بڑھا دیں گے 700 سے بھی زیادہ۔ اب مثال کے طور پر ہمیں پتہ لگے کہ یہ پلاٹ ہمیں 10 لاکھ روپیہ پرافٹ 2 مہینے کے اندر دے دے گا، اور ہمارے پاس پیسے موجود ہوں گے تو کبھی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو فوراً خریدیں گے تاکہ 2 مہینے کے اندر اندر ہمیں 10 لاکھ روپے مل جائیں۔ ہمیں پتہ لگ جائے یہ مکان ہے، اس کو خریدیں، یہ چند مہینوں میں ہمیں 20-30 لاکھ نفع دے سکتا ہے، فوراً ہمارے پاس پیسے ہوگا، فوراً خریدیں گے اس کو، تھوڑی بہت کمی تو دار بھی پکڑیں گے تاکہ ہم نفع حاصل کر سکیں۔ کوئی گاڑی ہمیں اس طرح اچھی ٹکر جائے، ہمیں پتہ لگے 2-4-5 لاکھ ہمیں نفع دے سکتی ہے، ہمارے پاس پیسے، تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ انسان ہے، اس کی ایک فطرت ہے، وہ نفع کو چاہتا ہے، اور نفع چاہنا کوئی بری چیز میں نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے خوب محنت بھی کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے جو منافع ہیں انہیں بھی حاصل کرنے پر ہمیں مکمل جدوجہد بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ میں دے رہے ہیں کہ انسان کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ وہ زیادہ کو چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حکم میں بھی ہمیں ایک زیادہ نیکی دے رہے ہیں، ایک نیکی کا 700 نیکیاں، 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ ہمیں 700 کا ثواب دے رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دینے کا فرما رہے ہیں، صرف یہ اسی انسان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں زیادہ کی لالچ ہوتی ہے، چلو یہاں بھی اس کو زیادہ کی لالچ دیتے ہیں تاکہ یہ اس نیکی کو کرنے لگ جائے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ چلو اگر یہ فضیلت سن کر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تیار ہو جائے تو اس کو آداب بھی سکھلائے جا رہے ہیں کہ آپ نے کن آداب کی رعایت رکھنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ ہم تو سامنے والے بندے کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا نہیں، اس بندے کو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر دے رہے ہیں تو ان آداب کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ فرمایا لا یتبعون ما انفقوا منا، جب کسی پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو احسان نہیں جتلاتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے کسی پر خرچ کیا، کسی وقت میں اس نے ہمارے مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی بات کر دی یا کوئی کام کر دیا تو ہم جتلا دیتے ہیں میں نے فلانے وقت تیرے ساتھ یہ کیا تھا اور آج تو اس کا یہ صلہ مجھے دے رہا ہے، تو اس چیز سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ کیونکہ فرمایا جب تم نے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا تو اللہ نے تمہیں اس کا ثواب اور بدلہ دے دیا، تم نے 1 خرچ کیا اللہ نے 700 گنا دے دیا، جب اتنا پروفٹ حاصل کر چکے تو اب جتلانا کس بات کا؟ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اس کا بہت بڑا کئی 700 گنا زیادہ بدلہ اللہ تعالیٰ میں دے چکے ہیں، تو پھر اس کو جتلانا کس بات کا؟ تو پھر فرمایا ولا اذى، اس کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ بعض اوقات کسی غریب بیچارے پر ہم خرچ کر دیں تو اسے تکلیف پہنچاتے ہیں یا اس سے بہت زیادہ کام لینے لگ جاتے ہیں، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انصاف کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، امیر ہو غریب ہو، ہے تو انسان، ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب ان میں سے کون کتنا مقرب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم جانتے نہیں ہیں، اگر اس کے ساتھ نا انصافی کریں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کو احسان جتلائیں گے تو اللہ رب العزت اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو وہ پہلے والی چیز بھی خسارے میں چلے گئی، بعد والے خسارے بھی ہم خرید لیتے ہیں۔ اب آج کل مثال کے طور پر کوئی آدمی کہیں پھنس جاتا ہے تو فوراً وہ کیا کرتا ہے، کسی بڑے طلبدار کا تعلق استعمال کرتا ہے، ادھر تال ملاتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہو گیا آپ اس کو حل کریں۔ غلطی اپنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ سزا سے بچ جائیں، مسئلے کو حل کریں، اور حل ہوتا ہے۔
اس طرح ایک انسان کا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہ غریب ہے، مجبور ہے، ہم نے اس پر احسان کر دیا، اس کو پھر جتلانے لگ گئے، اس کو تکلیف پہنچانے لگ گئے، تو پھر وہ اللہ کے حضور ہمارا مقدمہ پیش کرتا ہے اور وہ سب پر غالب ہے، اس کے آگے پھر کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ تو اس وقت اگر اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے انسان کے لیے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرچ کریں، یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن خرچ کرنے کے ساتھ جس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کو نہ ہم نے کوئی تکلیف دینی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اذیت پہنچانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انفق یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد خرچ کرو، اے آدم کی اولاد خرچ کرو، انفقوا علیک، جب تم اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح دیتے ہیں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارائیت ما ھذہ صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس صدقے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضعاف مضاعفہ، صدقہ جو ہے بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اللہ کی راہ میں تھوڑا سا دیں گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اضعاف، دو گنا، مضاعفہ اس سے بھی دو گنا، چند در چند کا مطلب ہے کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقصت ھذہ صدقہ، کہ یہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ بڑی غیور ذات ہے، وہ دوسرے موقع پر ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دے دیتی ہے۔ تو اس پریشانی کو بھی ختم فرما دیا کہ انسان کہے گا میں نے صدقہ دیا تو میرے پیسے ابھی کم ہوئے تو جو پہلے سے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوگی، تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر دے دے گا۔ اور بہت سارے اللہ والوں کے اس طرح کے واقعات موجود ہیں، جب انہیں کچھ چیز ضرورت ہوتی تھی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ پر یقین تھا، ان کے یہاں مہمان آ گئے، جتنے مہمان تھے ان کے لیے کھانا نہیں تھا، اگر 10 مہمان ہیں تو کھانا 2-4 بندوں کا تھا۔ باہر فقیر مانگنے آیا، 2 روٹیاں تھی ٹوٹل، اٹھا کے انہوں نے وہ بھی اس کو دے دی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ کیا؟ مہمانوں کے لیے چلو کچھ تو ہو جاتا، کچھ تو گزارا ہوتا، وہ بھی آپ نے فقیر کو دے دیا۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ 700 گنا یا اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اب میں نے اس کی راہ میں دے دیا، وہ میری مہمانوں کا خیال رکھا۔ کچھ ہی دیر گزری، ایک آدمی اتنا کھانا لے کر آ گیا جو ان کو اور ان کے مہمانوں کو بھی پورا ہو گیا اور ان سے بھی زیادہ ہو گیا کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ بڑی غیرت والی ذات ہے، ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو ہم بھی دوسرے وقت اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اچھائی کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ احسان بھی نہیں جتلاتے اور اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ قیامت میں ان کو مزید انعام یہ فرمائیں گے، جب قیامت کی ہول ناکی ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا، پتہ نہیں نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں ملتا ہے، جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے سخت وقت میں بھی ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ ان سے خوف بھی دور فرما دیں گے، غم کو بھی دور فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں میرے بندوں کے اوپر خرچ کر کے ان کے غم کو ختم کیا، آج قیامت والے دن میں تمہارے غم کو ختم کر دوں گا۔ تو انعام ہی انعام اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ 700 گنا زیادہ دوں گا، پھر اجر کا الگ سے وعدہ فرما دیا، پھر خوف اور وحشت بھی ختم کر دی۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے انعام ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، ان سے پوچھا
کہ آئے ایک شہر وہ پونے والا ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں. ایک بھائی کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ساری زندگی بہت اچھا سلوک کیا اور تمہارے لیے اپنی جان مال عزت جتنا ہو سکا سب کو استعمال کیا تاکہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں. اب میری موت کا وقت ہے، بتاؤ تم میرے ساتھ کتنا چل سکتے ہو؟ اس بھائی نے کہا کہ میں تو اتنا ہی آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں جب تک آپ کے جسم میں سانس ہے، سانس ختم ہوئی تو میرا اور آپ کا ساتھ ختم، ادھر بستر پر ہی ختم. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا آپ سمجھے یہ بھائی کون ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے دوسرے بھائی کو بلایا کہ پہلے سے تو نا امید ہو گیا یہ میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. دوسرے بھائی کے سامنے بھی یہی تقریر کی، میں نے دن رات تمہارے لیے کیا، تکلیفیں برداشت کی، پردیس برداشت کیا، دکھ برداشت کیے، اپنی راحت اور سکون کو قربان کیا، تمہارے لیے راحت اور سکون کا بندوبست کیا، کہ تم میرا کتنا ساتھ دو گے؟ اس نے کہا کہ میں چلے اتنا ساتھ دے سکتا ہوں کہ آپ کی سانس نکلے گی، آپ کو قبر تک لے جائیں گے، دفنائیں گے، اس کے بعد میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، آگے میں نہیں جا سکتا. اس سے بھی نہ امید ہو گیا کہ مجھے اکیلا بھیج رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ سمجھے یہ کون بھائی؟ اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. پھر اس نے تیسرے بھائی کو بلایا اور ندامت والے لہجے میں اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کے ساتھ ناانصافیاں کی ساری زندگی، جتنا آپ کا حق تھا میں آپ کا اتنا خیال نہیں رکھ سکا، کہ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہو. وہ اس بھائی سے خوش ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں یہ بھائی کون تھا؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا اللہ و رسول عالم. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کا پہلا جو بھائی تھا اس کا مال و دولت تھا، کہ ساری زندگی انسان ہوش سنبھالتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے تو مال و دولت ہی کماتا رہتا ہے جب تک اس کے جسم اور وجود میں طاقت ہے. تو سب سے پہلے مرتے ہی، سانس نکلتے ہی اس مال اور دولت سے ناتا ٹوٹ جائے گا. یہ وہ پہلا بھائی ہے، جیسے ہی سانس نکلی پیچھے وارثوں کا ہو گیا، اس بندے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کو ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں بقیہ منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کاتف ہوا، صرف اس کا ایک شانہ بچا ہے. آپ نے فرمایا شانہ بچا نہیں ہے، کہ سب کچھ بچ گیا غیر کاتف ہے، سوائے اس شانے کے کہ جو اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیا وہ ہمارے لیے بچ گیا، وہ اللہ کے اکاؤنٹ میں ہمارے لیے محفوظ ہو گیا. یہ جو ہمارے کھانے کے لیے بچ گیا یہ دنیا میں استعمال ہوگا. تو اس طرح اس بھائی کا جو مال اس نے وراثت میں چھوڑا، جو اس کے اپنے پاس بچا، تو فرمایا یہ وہ بے وفا بھائی ہے جو سانس نکلتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پھر دوسرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ دوسرا بھائی اس کے رشتہ دار، اولاد، ورثہ ہے جو زیادہ سے زیادہ قبر تک جاتے ہیں اور وہاں پر دفنا کے چھوڑ آتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے ورثہ واپس جاتے ہیں تو ان کی قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے، تھپ 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 ختم ہو گئی، بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ورثہ فوراً پیچھے آتے ہیں مہمانوں کی دیکھ بھال اور ان پریشانیوں میں. اور تیسرے بھائی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے وہ نیک اعمال تھے جنہوں نے کہا کہ ہم قبر بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. تو انسان کی جو نیکی ہے یہ اس کے ساتھ ہمیشہ چلنے والی ہے. باقی ساری چیزیں انسان دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے. ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلیں گے ہمیں چھوڑ کے، ایک وقت ہوگا ہم چلے جائیں گے، پیچھے ہماری نسلیں رہ جائیں گی. آج سے 100 سال پہلے جو لوگ اس دنیا میں موجود تھے شاید چند افراد کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں. اور اس وقت جو اربوں لوگ اس سطح زمین کے اوپر ہیں، 100 سال بعد
سارے یہ چند بچیں گے، باقی سارے کے سارے اس زمین کے نیچے ہوں گے۔ ہر 100 سال بعد یہ چکی چل رہی ہے۔ اس وقت کوئی اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، جس سطح کا بھی آدمی ہے جانا اسی زمین کے نیچے، اور ساتھ جانے والی چیز مال و دولت بھی نہیں ہے، اور ساتھ جانے والی چیز آل و اولاد بھی نہیں ہے، اور ساتھ جانے والی چیز صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال ہیں جو اس کے ساتھ چل کر جائیں گے۔ وہ جو اکیلا سفر ہے وہ اس زندگی کا سفر ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اگر اچھائی والی زندگی مل گئی تو جنت میں ختم نہیں ہونا، برائی والی ملتی ہے تو جہنم میں مردودہ رہیں گے۔ اگر کافر ہے تو ساری زندگی جنت میں گزارے گا، جہنم میں گزارے گا۔ تو اس سفر کی بھی ہم نے تیاری کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو شانہ ہمارے کھانے کے لیے بچا یہ نہیں بچا، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دنیا میں بھی اللہ نوازتے ہیں کہ تمہیں میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اضافہ مضافہ، کہ اللہ چند در چند بہت بڑھا چڑھا کر آپ کو عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر انسان کو خوب عطا فرمائے گا۔ تو خرچ کرنے کے لیے ہم نے کس پہلو کو سامنے رکھنا ہے؟ فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، ہم نے جس پر خرچ کرنا ہے اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی، اس کو اذیت بھی نہیں پہنچانی، اس کو احسان بھی نہیں جتلانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک سرکاری رجسٹر ہے جس میں ان لوگوں کا کھاتا لکھا ہے جو ان کے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ تو جو شخص بھی خدمت کرنے والا ہوتا تھا وہ کسی ایک گھر کی کفالت لے لیتا تھا، آگے اپنا نام لکھ جاتا تھا کہ میں اس گھر کی کفالت کروں گا۔ تو ایک بوڑھی اماں تھی جن کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رجسٹر دیکھا تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ اماں جی بالکل اکیلی ہیں، ان کی خدمت اور گھر کے کام کاج میں پورے کیا کروں گا۔ آپ صبح فجر کے بعد گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی بندہ خدمت کے لیے حاضر ہے، حکم فرمائے کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک شخص آیا جو میری سارے کام کر کے چلا گیا، پانی بھی بھر گیا، صفائی بھی کر گیا، میرے کھانے کا انتظام بھی کر گیا۔ آپ واپس چلے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر اماں جی سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک شخص آیا وہ سارے کام کر کے چلا گیا۔ اب اس سے اگلے دن آپ اس سے بھی پہلے گئے، بالکل اندھیرے میں سحری کے ٹائم آپ وہاں پر چلے گئے، میں دیکھوں تو صحیح یہ نام نہیں لکھا، یہ کام کون کر کے جاتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ پانی اٹھا کر اس گھر کی طرف جا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو آواز لگائی کہ آپ کون ہیں اور اس ٹائم کہاں پانی لے کے جا رہے ہیں؟ آگے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے کہ میں ابو بکر صدیق ہوں، بوڑھی اماں کی خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ تو بوڑھی اماں کی خدمت کر رہے ہیں، نام بھی شو نہیں کیا، اور کن آداب سے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ صبح لوگوں کے آرام کا وقت ہے، اس ٹائم میں گھروں کے بیچ میں سے چل کے آ رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی سختی سے آواز نکلے اور ان کے آرام میں خلل ہو، لہذا اپنی خدمت بھی پوری کرنی ہے اور کسی کے آرام میں بھی خلل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ نظرات کی خلق خدا کی خدمت بھی تھی، اور ساتھ دوسرے خلق خدا کا ادب احترام اور اس کی راحت سکون کا بھی خیال تھا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو پھر وہ اللہ کے لیے خرچ کرے کہ میں اس عظیم ذات کے نام پر دے رہا ہوں، صلہ بھی صرف اسی ذات نے مجھے دینا ہے۔ تو جس قدر وہ عظیم ذات ہے اسی قدر اس کام کے اندر پروٹوکول پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے یہاں جتنا بڑی سطح کا کوئی آفیسر، کوئی بڑا عہدے دار ہے تو اس کا اتنا پروٹوکول، اس کے اتنے آداب ہیں اور اس کی اتنی راحت اور سکون کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اس کے نام پر جب دیا جائے تو سب سے زیادہ پروٹوکول پیدا کرنے کی وہاں پر کوشش کی جائے۔ دوسری چیز کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا احساس کرنا ہے۔
دو قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیخ الحدیث سے، ساری زندگی دین کی خدمت کی، اور بڑی ہی مشہور کتاب معارف الحدیث جو اکثر مساجد میں اس سے درس دیا جاتا ہے وہ بھی تحریر فرمائے۔ تو وہ اپنی کتاب میں اپنا واقعہ لکھتے ہیں، اس میں پاکستان ہندوستان ایک تھا، انڈیا میں کسی وجہ سے وہاں کرفیو لگ گیا، کافی دن تک چلا رہا، لوگوں کے کام کاج بند تھے، جو دیہڑی دار مزدور طبقہ تھا ان کی آمدن کا ذریعہ بند ہو گیا۔ انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر یہ انتظام کیا کہ جو لوگ محتاج ہیں ان تک ہم کسی طرح سے راشن پہنچائیں، ان کی ضروریات کو پوری کریں۔ تھانے میں گئے، اس نیک مقصد کے لیے ان سے خصوصی اجازت لی، وقت طے ہوا، اس کے بعد حسب پلان انہوں نے کام شروع کر دیا۔ ان کے قریب میں محلے میں یا ساتھ والے محلے میں ایک بیوہ عورت تھی، اس کی بچیاں تھیں، وہاں پر اپنی گھر کی عورتوں کو بھیجا کہ آپ ان کی ضرورت کا سامان لے کر ان کے پاس جائیں۔ جب وہ وہاں پہنچے، سامان ان کو دیا تو وہ بڑے ہی بلک کر عجیب انداز میں روئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، یہ ہوتا ہے نا عام رونا، اور ایک اس انداز کا رونا ہوتا ہے جس میں خاص بات چھپی ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ کیا وجہ اس طرح رونے کی؟ تو ان کے اس رونے پر انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا مدتوں بعد آج حلال کھانا نصیب ہوا ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ کہا میں سمجھی نہیں، حلال کھانا اور مدتوں بعد کھانا تو آپ کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان بچیوں کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا، ذاتی طور پر کھاتا پیتا گھرانہ تھا، لوگوں کے یہاں ایک عزت اور مقام تھا، اب لوگوں سے مانگ بھی نہیں سکتے تھے، گھر میں فاقے شروع ہو گئے، بچیوں کو لے کر نہر میں چلی گئی وہ عورت، اور یہ ارادہ کیا کہ انہی کے ساتھ پانی میں کود جاتی ہوں، اپنی زندگی بھی ختم، ان کی زندگی بھی ختم، اب کس طرح عادت نہیں ہے کسی سے جا کر مانگے۔ تو پھر کہتی ہے جب نہر پر پہنچی مجھے یہ خیال ہوا ان ننھی بچیوں کا کیا قصور ہے، چلو میں تو اپنی جان دے دوں گی، ان کو لے کر واپس ہوئی۔ جب واپس پہنچی تو راستے میں چند اوباش قسم کے لڑکے تھے جو گاڑی میں سوار تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ خودکشی کرنے جا رہے تھے، لیکن اس کو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو ان لڑکوں نے ان کو کہا چلو آپ ہماری ضرورت پوری کرو، ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور یہی گناہ ہماری روزی کا ذریعہ بن گئے۔ آج مدتوں بعد حلال کھانا پہنچا حلال طریقے سے، اس لیے ہم دل کر رو رہے ہیں، ہم اس زندگی پر خوش نہیں تھے لیکن مجبور ہو گئے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور جب غریبی آتی ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کو جو ہے تیار ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں یا اللہ میں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی دین کا کام کیا، لیکن میرے پڑوس میں اگر یہ مستحق لوگ تھے مجھے ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ میں آج یہ ڈر رکھتا ہوں کہ یہ میری ساری باتیں اور پڑھنا پڑھانا ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، ان کا سوال مجھ سے ہو گیا تو میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو ہمیں اس قسم کے لوگوں کا اپنے قریب میں کھوج کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے ان کے بارے میں بعض فرص ہوگی اور قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ جن کا آسرا ہی کوئی نہیں ہے کیا ہم ان کی دیکھ بھال کرتے یا نہیں کرتے؟ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے خصوصی توجہ رکھنی ہے۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو آخری بات، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ ایک چھوٹی سی تحریر میں نے پڑھی کہ ایک مدرسے کی بچیوں کا واقعہ ہے کہ ایک بچی ہے جو غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ان کلاس فیلو بچیوں کا یہ آپس میں مشورہ ہوا کہ جو بھی کھانا ہم لاتے ہیں اکٹھے بیٹھیں گے، اس کو مکس کریں گے اور پھر مختلف ٹیسٹ ہو جائے گا، سارے مل کر کھائیں گے۔ اس کی ایک سہیلی سمجھدار تھی، اس بچی نے دیکھا کہ یہ کچھ نہیں لا سکتی،
اس نے کہا آپ بھی بیچ میں بیٹھ جانا، پتہ نہیں چلتا اتنے بندوں میں کہ کون کیا کھانا لایا، ہم اس کو الگ سے تقسیم کر کے لے آیا کریں۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے کہ یہ بچی ابھی کھانے بھی لانے لگی اور اچھے کھانے لگے، اور کپڑے بھی اس کے پہلے کے بنسبت بہت اچھے ہونے لگے۔ تو اس کے سہیلی نے پوچھا یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ پہلے ہمارے والد صاحب زندہ تھے لیکن بیمار تھے، وہ کما نہیں سکتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا والد زندہ ہے اور ہمارے گھر میں فقر پھاکے چل رہے ہوتے تھے۔ جب ہمارے والد فوت ہو گئے، عام لوگوں نے دیکھا کہ ان کا والد فوت ہو گیا، ابھی لوگ ہمارے اوپر خرچ کرنے لگ گئے، ہماری زندگی پہلے کے بنسبت بہتر ہو گئی۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قریب میں کوئی شخص ہوتا ہے، زندہ تو ہے، باپ کا سایہ بچوں پر ہے لیکن کمانے کے قابل نہیں ہے، وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، یا اس کے خرچ زیادہ ہیں اور آمدن کے ذرائع کم ہیں، اس چیز پر بھی ہم نے غور کرنی ہے۔ خالی اتنا کافی نہیں کہ ان کا والد زندہ ہے، اس چیز کو بھی چیک کرنا ہے کہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری راہ میں ایک خرچ کرو گے میں 700 گنا دوں گا، اور اللہ چاہے تو یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑا چڑھا کر خرچ کرنا ہے۔ تو ایک تو ہم نے اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا ہے، دوسرا اس وقت سیلاب متاثرین ہے ان تک ہم نے امداد ہر صورت پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک تو اللہ نے ہم کو حادثات سے بچایا، وہ حادثوں کا شکار ہو گئے، ان کی مدد ہمارا فریضہ ہے، اور دوسرا اس نیت سے بھی کہ اللہ آئندہ ہم کو اس سے بچا کر رکھے۔ اور تیسری چیز اہل فلسطین ہے، پوری امت مسلمہ کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا میں رہ جاتی ہے، آخرت میں صرف نیکی انسان کے کام آتی ہے۔ مکمل حدیث بھی آپ حضرات پہلے سن چکے ہیں۔ تو یہ مال اور جتنی دولت ہے اس میں سے انسان اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر کے جائے، اپنے آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں بھی اپنے بیلنس کو زیادہ کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔